شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے، اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ میرے آج کے سٹوری سینڈر ہیں ہما فیصل آباد سے، محمد اسلام سعودی عربیہ جدہ سے، اور وقاص احمد مانچسٹر سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ہما شیئر کر رہی ہیں فیصل آباد سے۔ ہما کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے آبائی گھر کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں کا جو آبائی گھر تھا وہ بہت زیادہ قدیم اور پرانا بنا ہوا تھا، اور وہ گھر کافی زیادہ بڑا بھی تھا۔ یعنی اس کی کنسٹرکشن اس طرح سے تھی کہ بالکل اس طرح سے لائن میں کمرے ہوا کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک برآمدہ، اور وہ بھی کافی زیادہ بڑا ہوتا تھا۔ پھر اس کے آگے ایک بہت بڑا صحن تھا، اور صحن کی دوسری طرف بھی کمرے ہوا کرتے تھے۔ اس سٹائل میں وہ گھر تھا۔ ہم لوگوں کا جو آبائی گھر تھا، دادی اماں جب زندہ تھیں تو دادی اماں اکثر بتایا کرتی تھیں کہ وہاں کا جو اسٹور روم ہے اس کی خاص صفائی وغیرہ رکھا کرو، کیونکہ وہاں پر ایک نیک بزرگ ہستی کا بسیرا تھا۔ ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے، ان باتوں کو اتنا خاص ہم لوگ غور نہیں ان باتوں پر کرتے تھے۔ بس یہی لگتا تھا کہ دادی اماں شاید ویسے ہی ہمیں ڈراتی ہیں کہ ہم لوگ زیادہ گھر میں اس طرح سے ادھم نہ مچایا کریں، لیکن یہ بات سچ تھی۔ وہاں پر کسی بزرگ کے ہونے کا احساس رہتا تھا۔ اکثر شام کے ٹائم اسٹور روم والی طرف سے چمیلی کے پھولوں کی خوشبو مہکا کرتی تھی، اور ہم لوگوں کا جو چھت تھا اس کے اوپر بہت زیادہ آسیب اور جنات کا بسیرا تھا۔ وہ جنات بھی کبھی کبھار اپنا آپ ظاہر کرتے تھے، کبھی کسی پائل کی آواز میں، کبھی کسی چوڑیوں کی آواز میں، یعنی وہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہتے تھے۔ اور کبھی کبھار وہ جنات اس اسٹور روم کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے تھے، جبکہ اس اسٹور روم میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ہم لوگوں کی جو فیملی تھی، میرے ابو اور تایا ابو، یہ لوگ ٹاؤن میں شفٹ ہو گئے، یعنی اس گھر کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن میرے ابو کا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ کہتے تھے میں نے اسی گھر میں واپس جانا ہے، مجھے اور کوئی بھی گھر اچھا نہیں لگتا۔ تایا ابو نے بہت روکا کہ اس گھر میں جنات کے اثرات ہیں، وہاں پر ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہیں، آپ واپس مت جائیں۔ میرے ابو ان چیزوں پر یقین تو رکھتے تھے، لیکن وہ بہادر تھے۔ وہ کہتے تھے میں نے اپنا گھر نہیں چھوڑنا، اس گھر کے ساتھ میری بہت سی یادیں ہیں، میری پوری زندگی وہاں پر گزری ہے، میں اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ خیر، ہم لوگوں کی فیملی، ہم بہن بھائی، امی ابو، ہم لوگ دوبارہ اسی گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہم لوگ بھی کافی زیادہ خوش تھے، اب گھر کافی زیادہ بڑا تھا۔ ہم لوگوں کے اس گھر کے ساتھ ہی پھپھو کا گھر بھی ہوتا تھا، اور وہیں پر ایک مدرسہ بھی ہوتا تھا۔ اکثر مدرسے کے بچے اور ہم لوگ سب مل کر ٹی وی دیکھا کرتے تھے، اس پر بھی ہم لوگ ہارر شوز دیکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم بچوں کے ذہن میں ایک شرارت آ گئی۔ ہم لوگوں نے کہا کہ جس طرح سے ہم لوگوں نے اس پروگرام میں دیکھا ہے کہ وہ روح کو بلاتے ہیں، تو ہم بھی آج یہی کام کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کینڈلز لیں اور اس اسٹور روم میں چلے گئے۔ دن کا ٹائم تھا، اسٹور روم کا دروازہ ہم لوگوں نے بند کر لیا، اور وہ جو کیرم بورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم لوگوں نے کینڈلز لگا دیں، اور سارے ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے یہ کہنے لگے کہ یہاں پر اگر کوئی روح یا کسی ایسی چیز کا بسیرا ہے تو وہ اپنا آپ ظاہر کرے۔ پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوا، 2-3 منٹ بالکل سناٹا رہا، پھر 1 سیکنڈ میں ہی کمرے کی لائٹ جل گئی۔ ہم لوگوں کو یہ لگا شاید کسی بچے کی ہی شرارت ہے، ہم لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دم سے اس کمرے میں بہت زیادہ خوشبو مہکنے لگ گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے چمیلی کی خوشبو ہے۔ پھر ایک دم سے وہ ساری کینڈلز بجھ گئیں، اور ساری کینڈلز اس بورڈ کے اوپر گر گئیں۔ ہم لوگ سب بہت زیادہ ڈر گئے اور چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے باہر بھاگے۔ جیسے ہی ہم لوگ برآمدے میں آئے، امی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے امی کو بتایا کہ اس طرح سے ہم نے یہ حرکت کی ہے، ہمیں بہت زیادہ ڈانٹ پڑی۔ امی نے فوراً سے آیت الکرسی اور درود پاک چاروں کل پڑھ کر ہم لوگوں کو دم کیا، لیکن وہ خوشبو اتنی زیادہ مہکنے لگ گئی کہ پورے گھر میں چمیلی کی خوشبو مہک رہی تھی۔ وہاں پر وہ جو بزرگ ہستی کا بسیرا تھا، انہوں نے اپنا آپ ظاہر کر دیا۔
پھر اس طرح سے ہوتا تھا کبھی کبھار رات کے ٹائم جب ہم لوگ بہنیں سوئی ہوتی تھیں، مجھے عادت تھی میں تہجد بھی پڑھتی تھی اور فجر بھی۔ میں جب بھی تہجد پڑھنے کے لیے جاگتی تھی تو ہم لوگوں کے برآمدے میں ایک بہت بڑا مرر لگا ہوا تھا، وہاں پر مجھے سفید کلر کے لباس میں کوئی کھڑا ہوا نظر آتا تھا۔ شاید وہ وہی بزرگ ہستی تھے جو اپنا آپ ظاہر کرتے تھے، اور یہ میرے ساتھ ڈیلی ہوتا تھا۔ میں وہاں پر انہیں کھڑا دیکھتی تھی لیکن میں غور نہیں کرتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا وہ وہاں پر ہے اور سفید کلر کا ڈریس انہوں نے پہنا ہوا ہے۔ میں نماز پڑھتی تھی، فجر کی نماز پڑھتی تھی اور پھر سو جاتی تھی۔ وہ کوئی بھی نقصان نہیں دیتے تھے۔ ان کا ہمارے گھر میں ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ کامیابیاں ملی، بہت زیادہ خوشیاں بھی ملتی تھیں، کیونکہ ہم لوگوں کے جو چھت تھا وہاں پر جنات کا بسیرا تھا۔ وہ والے جنات تھے جو شرارتی جنات ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ہم لوگوں کے جو نیچے والا پورشن تھا وہاں پر نہیں آ سکتے تھے، لیکن اپنی موجودگی وہ بھی ظاہر کرتے تھے۔ کبھی سیڑھیوں میں سے کسی کے چڑھنے اور اترنے کی آوازیں آتی تھیں تو کبھی ایسا لگتا تھا کہ رات کے ٹائم چھت کے اوپر کوئی چل پھر رہا ہے۔ وہ جو بزرگ ہستی، جو نیک بزرگ تھے جن کا بسیرا ہم لوگوں کے اسٹور روم میں تھا، وہ ہمارے گھر کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا، بہن بھائیوں کی شادیاں ہوگی، اس حویلی کو، اس گھر کو ہم لوگوں نے بھی چھوڑ دیا، امی ابو نے بھی چھوڑ دیا، وہ گھر بالکل ویران ہو گیا۔ وہ بزرگ ہستی کبھی کبھی یاد بھی آتے ہیں کیونکہ ان کے ہونے سے ہم لوگوں کی زندگی میں بہت خوشیاں تھیں۔ شاید وہ گھر چھوڑنا ہمارے لیے بہتر نہیں تھا، لیکن وقت کا تقاضا تھا کہ ہم لوگوں کو وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ہم لوگوں نے خود اپنی زندگی میں اس کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ نیک جنات بھی ہوتے ہیں، نیک ہستیاں بھی ہوتی ہیں جن کا بسیرا یا جن کا سایہ کسی مخصوص گھر پر ہوتا ہے، وہ پھر نقصان نہیں پہنچانے دیتے، اور جن گھروں میں ویسے جنات ہوں وہ اپنا آپ بھی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ہما آپ کا۔ لسنرز، میں نے اکثر ایسی سٹوریز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں جن میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی یہ باتیں بتائی ہیں کہ جن گھروں میں نیک ہستیوں کا، وہ نیک بزرگ ہستیاں جنات بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے کوئی اور مخلوق بھی ہو سکتے ہیں، جن کے ہونے سے ان مخصوص گھروں میں کامیابیاں بھی آتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، کیونکہ وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی اور دعا مانگتے ہیں کہ ان لوگوں کو کامیابی آئے اگر ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ تو بعض اوقات جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ جان بوجھ کر ان کمروں میں جا کر رہنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کو وہ چیزیں نقصان دینے لگ جاتی ہیں، اپنا آپ ظاہر کرنے لگ جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کے محلے میں بھی ایک گھر ہوتا تھا، تب ہم لوگ بہت چھوٹے ہوتے تھے۔ یہ میں آپ لوگوں کو اپنی ایک بات بتا رہی ہوں۔ تو ہم لوگ ان کے گھر جاتے تھے جیسے محلے کے سب بچے ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، ہم ساری فرینڈس بھی مل کر ایسے ہی گھومتی پھرتی تھیں پورے محلے میں۔ تو ہم لوگ ایک گھر میں جاتی تھیں، وہاں پر ان کا ایک کمرہ ہوتا تھا، اس کمرے کو وہ ہر وقت بند رکھتے تھے۔ تب میں بھی بہت چھوٹی تھی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جنات کا ڈر اور ان باتوں کو سننے کا شوق تو سب میں ہی ہوتا ہے، مجھ میں بھی تھا۔ تو میں اکثر ہم ساری فرینڈس باتیں کرتی تھی اس کمرے میں کیا ہے۔ ان کی بیٹی بھی ہماری دوست ہی ہوتی تھی۔ ہم لوگوں نے اس کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تھا تو وہاں پر ان لوگوں نے 2 چارپائیاں بچھائی ہوئی تھیں، اس کے اوپر وائٹ کلر کے بستر بچھائے ہوئے تھے، اور وہ لوگ اس کمرے میں اگربتیاں جلا کر رکھتے تھے۔ اب اگربتیاں اس کمرے میں جلتی تھی، صبح جلتی تھی، شام تک جلتی ہی رہتی تھیں، جب وہ بجھ جاتی تھی پھر بھی ان کی مخصوص خوشبو اس کمرے میں رہتی تھی۔ تو ایک دفعہ ہم لوگ یوں ہی، شام کا ٹائم تھا، ساری فرینڈس تھیں، ان کے گھر میں ہی گئے کہ آج ہم لوگ اس کمرے میں دیکھیں گے وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ ہم نے بڑی مشکل کے ساتھ وہ جو ہم لوگوں کی فرینڈ تھی اس کو منایا کہ ہم لوگ صرف اس کمرے میں جائیں گے، دیکھیں گے ادھر ہوتا کیا ہے۔ وہ کہتی تھی میری امی ڈانٹیں گی اگر انہیں پتہ چل گیا۔ ہم لوگوں نے، ان کی جو امی تھی ان کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا۔ ان کا وہ جو کمرہ تھا وہ سیڑھیوں کے ساتھ ہوتا تھا، باقی کمرے بالکل سامنے ہوتے تھے۔ اس کی جو امی تھی پتہ نہیں شاید وہ کچن میں تھی یا ٹی وی دیکھ رہی تھی، یعنی وہ سامنے نہیں تھی۔ ہم لوگ اس کمرے میں گئیں، ہم لوگ 5 سے 6 لڑکیاں تھیں۔ ہم لوگوں نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اس کمرے میں جس ٹائم ہم لوگ اس کمرے میں گئی تھی وہاں پر صرف اگربتیوں کی خوشبو تھی، کوئی دھواں نہیں تھا۔ ایک دم سے اس کمرے میں کونے والی چارپائی جو تھی، رائٹ سائڈ پر جو کونے والی چارپائی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، وہاں پر اس طرح سے ہم لوگوں کو محسوس ہونے لگا تھا جیسے دھواں سا بننے لگ گیا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئیں جب ہم لوگوں نے وہ ایک دم سے دھواں سا دیکھا، کہ دھواں سا باقاعدہ اس کمرے میں محسوس ہونے لگ گیا تھا، جیسے صحیح دھواں ہوتا ہے، ہم کوئی چیز جلاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے جب اس چیز کو دیکھا، ہم لوگ
بہت زیادہ ڈر گئی. ہم لوگ فوراً باہر نکلیں. جب ہم لوگ باہر نکلیں تو اس کی امی کو پتہ چل گیا، کیونکہ وہ ایک دو لڑکیوں کی ذرا چیخیں بھی نکل گئی تھیں دھواں دیکھ کر. آنٹی بھاگی بھاگی آئیں اور بہت ہم لوگوں کو نا پہلے ڈانٹا اور پھر سمجھایا کہ اس روم میں نہیں جانا. ان کے اس روم میں بھی اسی طرح سے مشہور تھا کہ کسی کا بسیرا ہے، وہاں پر کوئی رہتے ہیں. اور وہ بتاتی تھیں کہ باقاعدہ فجر کے ٹائم اس کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں سے کوئی نکل کر باہر وضو کرتا ہے. ان کے صحن میں ان لوگوں نے وضو کی جگہ بنائی ہوئی تھی. باقاعدہ بیٹھ کر وہ لوگ وہاں پر وضو کیا کرتے تھے. ایک ٹیپ لگائی ہوئی تھی، اس کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی. وہ کہتی ہیں کہ باقاعدہ وہاں پر ہم لوگوں کو محسوس ہوتا تھا. تو ان کے گھر میں بھی کافی زیادہ اللہ کا کرم تھا. تو یہ لوگوں کا ہوتا ہے بعض گھروں میں، لیکن اللہ معاف کرے اگر ان کو تنگ کیا جائے. جیسے ہم بچوں نے شرارت کی، شاید وہ اپنا آپ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے یا وہ ظاہر کر دیتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. تو اس طرح سے ان چیزوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. جو نیک ہیں، جو پاک صاف ہیں، جہاں سے خوشبو آتی ہے وہ نیک چیزیں ہوتی ہیں. جہاں سے بیڈ اسمیل آتی ہے، جہاں پر گندگی رہتی ہے، صفائی کے باوجود گندگی رہتی ہے، وہ نیک چیزیں نہیں ہوتی. ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ جدہ سے. محمد اسلام کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ میں اپنی خود کی زندگی میں اپنی خود کی آنکھوں دیکھی ایک کہانی، خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. تب میں لکھنؤ میں ہی ہوتا تھا. تو میں نے ایک نیا کام شروع کیا. اس کام کے سلسلے میں مجھے دوسرے شہر میں جانا پڑا. تو وہاں پر جب میرا کام سٹارٹ ہو گیا تو میں نے ایک محلے میں ایک گھر لے لیا رینٹ پر. میں ابھی خود ہی وہاں پر رہتا تھا، میری فیملی نہیں گئی تھی ساتھ. وہاں پر اس محلے میں ایک عورت کی ڈیتھ ہو گئی. سب کچھ نارمل چل رہا تھا. کچھ ہی دن کے بعد اب جہاں پر میرا گھر تھا اس گھر کے سامنے وہاں پر لوگوں کا سونے کا یہ رواج ہوتا تھا. گرمی کے موسم میں اپنے گھروں کی چھتوں پر لوگ سوتے تھے یا باہر گلی میں بھی لوگ اپنے گھر کے باہر چارپائی بچھا کر سو جایا کرتے تھے. اب ہمارے محلے میں ایک گھر تھا. وہاں پر ایک لڑکی نے آدھی رات کے ٹائم اونچا اونچا چیخنا چلانا شروع کر دیا. جیسے محلے میں سب گھر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، سب محلے دار اس کی چیخوں کی آوازیں سن کر جاگ گئے. اس نے چھت کے اوپر شور مچایا ہوا تھا. سب نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو عورت مر گئی ہے، جس کا انتقال ہوا ہے کچھ دن پہلے، اس کو میں نے اپنے پاؤں کی طرف کھڑے ہوئے دیکھا ہے. اس نے مجھے باقاعدہ جگایا ہے اور مجھے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں لینے آئی ہوں. سب لوگوں نے کہا تمہارا وہم ہوگا، کیونکہ وہاں پر تو کچھ تھا ہی نہیں اس ٹائم. لیکن وہ بار بار رو رو کر یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اس کو دیکھا ہے. سب نے اس کا وہم سمجھ کر اس بات کو ٹال دیا. اس کے گھر والوں نے بھی اس کو سمجھا دیا. خیر ایک دو دن گزرے تو ایک دم سے گلی میں ایک سویا ہوا شخص ڈر گیا. اس کو ایسا محسوس ہوا کہ رات کے ٹائم اس کے پاس آ کر کوئی کھڑا ہوتا ہے اور بہت زیادہ عجیب و غریب آوازوں میں کوئی عورت روتی ہے. وہ کہتا ہے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ روتے روتے ایک عورت میرے پاس سے گزری ہے اور غائب ہو گئی. اس نے بھی اس چیز کو اپنا وہم سمجھ لیا کہ جیسے کچھ دن پہلے ایک لڑکی ڈری ہے، شاید میں بھی ڈر رہا ہوں گا. اگلی ہی رات ایسا ہوا، وہیں پر گلی میں ہی ایک اور شخص، جیسے سب سوتے تھے، اس نے آدھی رات کو اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس کو کیا ہوا ہے. جب وہ جاگا تو اس کی حالت بڑی عجیب ہوئی تھی. اس نے اپنا گلا پکڑا ہوا تھا. بڑی مشکل کے ساتھ اس کو پانی پلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا تمہیں کیا ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس باقاعدہ وہ عورت آئی ہے، اس نے میرا گلا پکڑا ہے اور اس نے مجھے بھی وہی لفظ بولے میں تمہیں لینے آئی ہوں. اور جب میں نے اس کو پیچھے دھکیلنا چاہا، اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک ہو گیا ہے اور وہ جو سامنے ایک ٹوٹا ہوا گھر تھا اس گھر میں وہ بھاگ گئی ہے. اس بندے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. یعنی وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گیا، اپنے سر کے بال نوچنے لگ گیا، عجیب و غریب آوازوں میں رونے لگ گیا. سب بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے. اس کو ایک عامل کے پاس لے کر گئے. جب اس کو عامل کے پاس لے کر گئے، وہ جو عامل تھے انہوں نے پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا اس محلے میں وہ جو مخصوص ٹوٹا ہوا گھر تھا وہاں پر جنات کا بسیرا ہے. وہ جنات اس عورت کا روپ لے کر محلے میں لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ گھر سے باہر سونا چھوڑ دیں، کیونکہ رات کے ٹائم وہ چیزیں آزاد ہوتی ہیں، ان کی بھی گزرگاہ ہوتی ہے. آپ لوگ راستے میں سوتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے یہ چیز کم کر دی. جس طرف وہ گھر تھا مخصوص اس طرف سونا چھوڑ دیا.
اس گھر کے پاس زیادہ تر اس لیے لوگ سو جاتے تھے، وہاں پر کوئی رہتا نہیں تھا، وہ ایک ٹوٹا ہوا گھر تھا، تو سب کو یہی تھا کہ یہاں پر کون سا کسی نے منع کرنا ہے، لیکن وہاں پر جو جنات تھے وہ تنگ ہو رہے تھے۔ یہ میری آنکھوں دیکھی کہانی ہے اور میں کبھی بھی اس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ محمد اسلام کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ایک اور انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جنات جو دھواں یا سایہ نما ہوتے ہیں، وہ کسی مخصوص شکل میں اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے، وہ یا تو کوئی جھونکا بن کر آتے ہیں، یا کبھی کبھار دھوئیں کی شکل میں آتے ہیں، یا کبھی کبھار ہیولے سائے کی شکل میں آتے ہیں۔ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو کبھی انسانی روپ میں آتے ہیں، کبھی کسی جانور کے روپ میں آتے ہیں، جیسے سانپ، بلی، کتا، ان کی شکل میں آتے ہیں، اور کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ڈراتے ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ 3 اقسام تھی جو محمد اسلام نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا۔ لسنرز، غیر مرئی مخلوقات آلموسٹ ہر جگہ پر ہی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات وہ اپنا آپ ظاہر کر دیتی ہیں اور بعض اوقات وہ اپنا آپ ظاہر نہیں کرتی۔ یہ بات میں نے پہلے بھی شیئر کی ہے۔ کسی بھی راہ گزر میں، کسی بھی راستے کے آگے، کسی گھر کے راستے کے آگے، کسی باتھ روم کے دروازے کے آگے، جیسے اب رومز میں واش روم ہوتے ہیں، آگے بیڈ بچھایا جائے یا آگے سویا جائے تو وہ جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، اس شخص کو ڈراتے ہیں وہ کہ اس جگہ کو وہ چھوڑ دیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد مانچسٹر سے شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو مسقط میں رہتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں مسقط جاب کے سلسلے میں آیا تھا۔ جس سائٹ پر میری جاب تھی وہ بالکل آبادی سے ہٹ کر جگہ تھی۔ وہاں پر دور ایک مسجد ہوا کرتی تھی، وہاں پر جا کر سب نماز وغیرہ پڑھتے تھے، میں بھی چلا جاتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے چھٹی تھی، میں فری تھا، تو میں گھومنے پھرنے باہر نکل گیا۔ وہاں پر ایک ایسی جگہ تھی جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ جنات کی بستی ہے۔ وہاں پر کھنڈر نما مکانات ہوا کرتے تھے۔ وہ اتنے قدیم اور پرانے مکان تھے کہ وہاں پر جانے کا سوچ کر انسان ڈر جاتا تھا۔ مجھ میں ایک دم سے یہ تجسس آیا کہ کیوں نہ آج میں اس جگہ کو دیکھ کر آتا ہوں، آخر اس جگہ پر ایسا کیا ہے۔ جب میں اس جگہ پر گیا تو وہاں پر 15-20 مکان تھے آمنے سامنے، ٹوٹے پھوٹے مکان تھے، کوئی دروازے نہیں تھے، کوئی کھڑکیاں نہیں تھی، کوئی چھت بھی نہیں تھے، صرف اور صرف ٹوٹی پھوٹی کچھ دیواریں تھیں اور وہ کھنڈر تھے۔ وہاں پر پہاڑی مٹی جو ہوتی ہے وہ جگہ جگہ پر ریگستانی مٹی بھری ہوئی تھی، کچرے کے ڈھیر بھی تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بہت خوفناک جگہ ہے۔ ابھی میں وہاں پر چل پھر ہی رہا تھا، دور دور تک مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ ایک دم سے میں نے دیکھا ایک ٹوٹے ہوئے مکان سے ایک عورت نکلی، اس نے کالے رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا۔ وہاں پر وہ کھڑی ہو کر عجیب و غریب آواز میں بولنے لگ گئی۔ اب وہاں کی جو مقامی زبان تھی وہ میں سیکھ چکا تھا۔ وہ اس زبان میں یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے یہاں پر آ کر بہت غلطی کی ہے، یہاں سے چلے جاؤ، یہ جگہ انسانوں کی نہیں ہے، یہاں پر کوئی اور آباد ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ ایک دم سے کون اور کہاں سے آ گئی۔ جب میں اس کے قریب جانے لگا، اس کے ہاتھ پیر بہت زیادہ ڈراؤنے تھے، ان پر بال تھے اور اس کے پاؤں بھی الٹے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ میں نے فوراً سے اللہ اکبر اونچا اونچا کہنا شروع کیا اور وہاں سے بھاگا۔ جیسے ہی میں وہاں سے بھاگا، مجھے اپنی بیک سائڈ سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں آنے لگ گئیں، جیسے اونچی آواز میں کوئی ہنستا اور روتا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پیچھے بھی کوئی بھاگ کر آیا ہے، لیکن ڈر کے مارے میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جیسے ہی میں سڑک پر پہنچا، وہاں پر مجھے کچھ لوگ ملے، وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے مجھے یوں گرتے پڑتے دیکھا تو وہ رک گئے اور مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے وہاں پر جا کر، وہ جگہ ویران ہی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہاں پر جنات آباد ہیں، اگر کوئی غلطی سے اس طرف چلا جائے تو اس کا کبھی پتہ بھی نہیں چلا۔ تم کیسے بچ گئے ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہے۔ میرے پاس کچھ تعویذات وغیرہ ہوتے تھے جو میں اپنے والیٹ میں اور گلے میں رکھتا تھا، شاید انہوں نے ہی مجھے بچا لیا۔ اس کے بعد میں نے کافی عرصہ وہاں پر جاب کی، لیکن اس جگہ کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں وہاں پر دوبارہ جاؤں گا۔ جو جگہیں مشہور ہوتی ہیں وہ یوں ہی نہیں ہوتی، ضرور ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔
یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. آپ اور محمد اسلام میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں. تھینک یو ویری مچ. لسنرز، مجھے ایک کومنٹ آیا ہوا تھا کہ کارساز روڈ کے بارے میں جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب بہت سے لوگ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ تو ہے. اب کارساز روڈ پر جو کھنڈرات ہیں وہاں کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں. اب کچھ نہ کچھ تو کسی کے ساتھ ہوا ہے نا. کوئی وہاں پر ڈرا تو ہوگا، کسی نہ کسی کے ساتھ تو کچھ ہوا ہوگا جو یہ باتیں بنی ہیں. اب جھوٹ اتنا زیادہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتا کہ اس پر باقاعدہ ریالٹی شوز بن جائیں. تو کبھی بھی ان چیزوں کے وجود سے انکار نہیں کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جگہ سے گزرتے وقت احتیاطی تدابیر اپنائی جائے. جو پریکاشنز ہیں ان کو ہمیشہ مد نظر رکھیں. آیت الکرسی، درود پاک اور چاروں کل پڑھتے رہا کریں جب بھی کسی سڑک سے گزر رہے ہوں. اس کا ایک تو ثواب بھی ملتا ہے کہ وہ جگہ گواہی دیتی ہے جہاں پر آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہو. دوسرا یہ کہ اگر وہاں پر کوئی جنات یا عصیب ہوں گے تو ان سے آپ بچ بھی جائیں گے. اور سب سے بڑھ کر احتیاط بہت ضروری ہے. نماز قرآن پاک پڑھ کر اپنے لیے دعا کیا کریں. اللہ ہم سب انسانوں کو جنات کے ایسے حملوں سے محفوظ رکھے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwork57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں. میرے ولاگ چینل نوشین وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں. اور میری ٹک ٹاک آئی ڈی work.girl99 کو بھی ضرور فالو کریں. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.